احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لوگوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ امتحان و آزمائش کی بھٹی سے نہیں گزریں گے قیمتی بن جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. سونے کو بھی سونا بننے کے لیے بھٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے، لوہے کو بھی گھڑی بننے کے لیے مختلف مراحل سے گزرنا پڑا، اسے بھی مار کھانی پڑی، آگ میں سرخ ہونا پڑا، تب جا کے یہ قیمتی بنا. تو بلال کو بھی گرم ریت پہ لیٹنا پڑا، اسے بھی پتھروں کی مار سہنی پڑی، امتحان و آزمائش کے مراحل سے گزرنا پڑا، جب جا کے یہ مقام ملا کے فرش پہ چلتا ہے تو چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. رب العالمین نے فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ محسن اعظم جس نے امیین میں معلم بھیجا، اس نے تلاوت آیات سے، تزکیہ نفس سے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر ایسے انسان تیار کیے کہ پھر اللہ نے ان کا جب امتحان لیا تو کسی کو صداقت کی سند عطا فرمائی، کسی کو عدالت کی دستار بندھوائی. ہم نے ان بچوں کے سر پہ رومال باندھے ہیں نا، اللہ نے بھی اپنے محبوب کے طلباء کو دستار عطا فرمائی. رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کا امتحان لیا. اصحاب رسول جن کا معلم محمد الرسول اللہ، جن کا مدرسہ بیت اللہ، جن کا نصاب تعلیم کلام اللہ کتاب اللہ، جن کا ذاتی خطاب حزب اللہ، تو پھر جن کا استاد رسول اللہ، ان کا ممتحن اللہ. اور ایک جگہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. وہ اس بات کے حقدار تھے کہ ہم ان کا امتحان لیں، وہ اس قابل تھے، اہل تھے کہ ہم ان کا امتحان لیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں شب و روز قیمتی بنایا، حق تعالی نے ان کا امتحان لیا. اور میں کہا کرتا ہوں ممتحن کو معلم سے زیادہ صلاحیت والا ہونا چاہیے، شخصیت کے اعتبار سے بھی، استعداد کے اعتبار سے بھی. ٹیچر سے ایگزامینر سینئر ہونا چاہیے، ورنہ امتحان کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. پھر جس جماعت کا معلم اور استاد محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ممتحن اللہ نہ بنے تو کون بنے؟ رحمت للعالمین سے بڑا تو اللہ ہے نا. اللہ نے فرمایا ہم نے امتحان لیا اصحاب رسول کا، اور امتحان
ایمان بھی ہم نے ان کے دلوں کا لیا، اس لیے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہم نے خود ان کے ایمان کی دھرتی پہ، ہم نے ان کے دل کی دھرتی میں خود ایمان کا پودا لگایا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے خود ان کے دل کی دھرتی پہ ایمان کا پودا لگایا، محمد نے اس کی آبیاری کی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پودے کی آبیاری کی، وہ پودا درخت بن گیا، بارآور ہو گیا۔ اب ہم نے ان کا امتحان لیا للتقوی، تقوی کے موضوع سے ہم نے ان کے دل میں تقوی کے عنوان پر اور موضوع پر توجہ دی۔ رب العالمین مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ، جماعت حزب اللہ، استاد رسول اللہ، ممتحن خود اللہ، تو پھر اس امتحان کا نتیجہ کیا نکلا؟ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الراشدون، دوسری جگہ فرمایا اولئک هم المتقون، تیسری جگہ فرمایا اولئک هم المہتدون، چوتھی جگہ فرمایا اولئک هم الفائزون، ایک اور جگہ فرمایا اولئک هم المفلحون، ایک اور جگہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ میرے نبی کی نبوت کے عینی گواہ ہوئے، میں ان کے ایمان کی حقانیت کا عینی گواہ ہوں۔ انہوں نے گواہی دی ہے کہ محمد سچا ہے، انہوں نے گواہی دی ہے کہ محمد سچا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچے ہیں۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں۔ انہوں نے گواہی دی ہے کہ محمد سچا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچ ہے۔ کیوں؟ اگر میں ان کی سچائی پر گواہ نہ بنوں تو ان کی گواہی ثابت ہی نہیں ہوتی۔ کسی بھی کیس میں گواہ بڑا نازک مقام رکھتا ہے، بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر گواہ جھوٹے ثابت ہو جائیں تو کیس ناکام ہو جاتا ہے، مقدمہ ناکام ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد عربی اللہ کا سچا رسول ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم والذین معہ۔ صحابہ کرام رسول کی نبوت کے عینی گواہ ہیں، اصحاب رسول محمد کی رسالت اور موقف کے گواہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں ان کی حقانیت کا عینی گواہ ہوں، میں انہیں سچا کہتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچے ہیں، تاکہ میرے رسول کا موقف سچا ثابت ہو جائے۔
اس لیے اللہ اتنا حساس ہے صحابہ کے معاملے میں کہ جب لوگوں نے کہا یہ سفہا ہے، اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں جب لوگوں سے کہا گیا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو انہوں نے کہا انؤمن كما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ صحابہ تو چپ رہے، لیکن حق تعالی نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے دراصل یہی بے وقوف ہیں۔ انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، جھوٹ بولا، میں ان کو بے وقوف کہتا ہوں، یہی سچ ہے۔ الا انہم هم السفہاء ولكن لا يشعرون یا ولكن لا يعلمون۔ احسب الناس ان يتركوا ان